ہم جب بھی انسان کی بنائی ہوئی قدیم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم تاریخ کے دھندلکوں میں کھو سے جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کس نے اور کیسے بنایا ہوگا۔ آج کا ترقی یافتہ انسان یہ نہیں سمجھ پایا کہ قدیم وقت میں جب کوئی مشینری ہی نہیں تھی، کوئی خاص ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، تو اس وقت کے انسان نے یہ شاہکار کیسے تخلیق کیے۔ ان میں سے کچھ شاہکار ایسے ہیں کہ آج کا ترقی یافتہ اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس انسان بھی ان کو بنانے میں ناکام نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان شاہکاروں کو بنانے میں کئی سال لگے ہوں گے۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس طرز کے شاہکار تعمیر کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں گے جس نے ایک گاؤں میں رہتے ہوئے محض اپنے ہاتھوں سے ایک ایسا شاہکار تیار کیا جس نے سب دیکھنے والوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اسے انڈر گراؤنڈ اینٹیک سٹائل مین سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جسے انہوں نے اپنے تہہ خانے میں تیار کیا۔ اس حیران کن عجوبے کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور اسے تعمیر کرنے میں اس شخص کو کتنی محنت کرنی پڑی، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوگا۔ تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین گرامی، آج جس شخص کی کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا نام لیوان ہے، جنہوں نے ایک تہہ خانے میں ایک الگ ہی دنیا بنا رکھی ہے۔ یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کسی بھی مشین کا کانٹیکٹ استعمال کیے بغیر بنایا ہے۔ انہوں نے اس کام میں اپنے دماغ اور خیالات کا استعمال کیا۔ ان کا یہ خواب تھا کہ وہ کچھ ایسا بنائیں جسے پوری دنیا یاد رکھے۔ یہ سب بہت عجیب طریقے سے شروع ہوا۔ یہ 1985 کا ایک عام دن تھا۔ اس دن 44 سال کے لیوان نے اپنے گھر کے نیچے خزانہ دفن ہونے کی شک کی وجہ سے کھدائی کا آغاز کیا۔ ایسا کرنے کے لیے ان کی بیوی نے انہیں آمادہ کیا تھا، لیکن وقت نہ ملنے کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر پا رہے تھے، اور ایک دن انہوں نے اس کی کھدائی کو شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ کھدائی کر رہے تھے۔ اس دوران انہیں زمین میں ایک پتھر ملا۔ انہوں نے اس پتھر کو کھودنا چاہا، لیکن وہ پتھر کافی مضبوط تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ نہ کر سکے اور اس کے مخالف سمت میں کھدائی شروع کر دی۔ اس طرف کھدائی کرنے پر انہیں ایک اور پتھر ملا، جس کے بعد لیوان نے ایک بار پھر اپنی سمت بدلی اور آگے کھدائی کرتے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ایک اچھی خاصی لمبی سرنگ کھود ڈالی۔ وہ سوچ چکے تھے کہ وہ اسی سرنگ کے آگے ایک الگ دنیا بنائیں گے۔ لیوان کو یہ سب کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسی کام کو اپنی زندگی کا اہم مقصد بنانے کا سوچ لیا تھا۔ ان کی بیوی کا کہنا تھا کہ جب سے انہوں نے یہ کھدائی شروع کی تھی تب سے ہی وہ ایک الگ انسان بن گئے تھے۔ اس دوران ایک دن بھی ایسا نہ گزرتا کہ جس دن وہ یہ کام نہ کرتے ہوں۔ لیوان کو دوستوں کے ساتھ مل کر گھومنا پھرنا کافی پسند تھا، لیکن اس کام کے بعد انہوں نے اپنا یہ مشغلہ بھی ترک کر دیا تھا۔ اسی سرنگ میں بنایا گیا ایک کمرہ اب اس قدر بڑا بن چکا تھا کہ جس میں کافی سامان بھی رکھا جا سکتا تھا۔ ان کی بیوی نے اب ان کو رک جانے کا کہا، لیکن وہ وہاں پر نہیں رکے بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس تہہ خانے میں اپنی ایک الگ ہی دنیا بنانی شروع کر دی تھی۔ کئی سال اسی کام میں بیت گئے، لیکن لیوان نے اپنا یہ کام جاری رکھا۔ اس دوران انہوں نے اپنے راستے میں آنے والی تمام چٹانوں کو ایک ہتھوڑے اور چھینی کی مدد سے کاٹا۔ لیوان دن میں 17 گھنٹے اسی کام میں صرف کرتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اس تہہ خانے میں بہت سے کمرے بنا لیے تھے۔ ان کی بیوی کا کہنا تھا کہ اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دن پورا شہر ہی کھود ڈالیں گے اور یہ شہر ان کی زندگی کا سب سے بڑا پروجیکٹ بن کر سامنے آئے گا۔ ناظرین گرامی، اسی کام میں کچھ سال اور گزر گئے۔ اب لیوان کی بیوی نے ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کی کہ اب وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ کام کرتے کرتے ان کی طبیعت کئی بار خراب ہو چکی تھی۔ لیوان دن میں صرف 2 بار ہی کھانا کھاتے تھے اور اپنا سارا وقت کھدائی میں گزار دیتے تھے۔ لیوان کو کئی بار روکنے پر جب وہ اس کام سے نہ روکے تو لیوان کی بیوی نے بھی ان کو روکنا چھوڑ دیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ لیوان کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو بہت سے لوگوں نے روکا، لیکن انہوں نے سب کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری رکھا۔ ان دنوں آرمینیا کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی دیکھنے میں آتا تھا، لیکن لیوان موم بتی کی روشنی میں اپنا کام جاری رکھتے تھے۔ کئی سال گزر جانے کے بعد لوگوں کو لیوان کی اس محنت میں خوبصورتی نظر آنے لگی۔ انہوں نے اپنے گھر کے نیچے سرنگوں کا ایک جال بنا رکھا تھا، جبکہ ان کی بیوی یہ سب دیکھ کر اس بات پر یقین نہیں کر رہی تھی کہ ان کے خاوند ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں۔
आप जरा इन तस्वीरों को देखें। क्या इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन्हें सैकड़ों साल पहले के कदीम इंसान ने बनाया हो? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इन तमाम तस्वीरों को देखकर क्या कोई इस बात का यकीन कर सकता है कि ये सब एक गांव में रहने वाले सादा से इंसान ने बगैर कोई मशीनरी या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए बनाया हो? ये सब देखकर लिवॉन की बीवी को अपने खामिद पर फख्र महसूस होने लगा था। उस तहखाने में बने हुए ये कमरे इंतहाई कुशादा और खूबसूरती के साथ बनाए गए थे। इस जगह और यहां बनाई गई एक एक चीज को तारीख को जहन में रखते हुए इंतहाई बारीकी से सजाया गया था। आप इन तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि लिवॉन की मेहनत से किस कदर बेहतरीन शाहकार तख्लीक हुआ। सीढ़ियां, हाल, बरामदे, ये सब देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इन्हें आज के किसी इंसान ने सिर्फ हथौड़ी और छीनी की मदद से बनाया है। जो भी इस शाहकार को देखने आता वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकता था कि ये सब एक अकेले आदमी ने बनाया है। सब यही कहते थे कि जरूर लिवॉन ने किसी की खुफिया मदद हासिल करने के बाद ये सब कुछ बनाया होगा। लेकिन सच यही था कि लिवॉन ने इस सब को बनाने के लिए हत्ता कि अपनी बीवी से भी मदद नहीं मांगी थी। नाज़रीन गिरामी, ये सब सुनकर लिवॉन हमेशा यही कहते थे कि इस दौरान कुदरत की जानिब से उनको एक अलग ही ताकत मिलती थी जिसकी मदद से उन्होंने ये शाहकार तैयार किया। उनका कहना था कि जब वो सोने जाते उस वक्त भी उनके दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहते जिन्हें वो सुबह उठकर अमली जामा पहनाने की कोशिश करते। उन्हें यह भी पता होता था कि उन्हें अगला कमरा कहां और कितना बड़ा बनाना है। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि ये सब कुछ बनाने के लिए लिवॉन ने अपनी जिंदगी के 23 साल सर्फ कर दिए। इस पूरे वक्त के दौरान उन्हें हमेशा यही महसूस हुआ कि वो कुछ अच्छा बना रहे हैं जो कि दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी है। वो अपनी इस दुनिया का बहुत ख्याल रखते थे और इससे बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। उन्होंने इन 23 सालों में इस तहखाने की सूरत में 7 मंजिला शहर तराश कर तामीर किया था जो कि 23 मीटर गहरा था। पहली मंजिल को पार करने के लिए 80 सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ता है। इस काम में लिवॉन ने 600 ट्रक मिट्टी और पत्थरों को इस तहखाने से बाहर निकाला। वो इस शाहकार पर डिजाइनिंग के लिए ही कई कई माह का वक्त लगा देते थे। बदकिस्मती से 2008 में लिवॉन की मौत हो गई। उनका मानना था कि इस शहर को मुकम्मल करने में मजीद चंद साल का वक्त दरकार है। वो यही कहते थे कि उन्हें अभी इस शहर को मजीद बेहतर बनाना है। इनके इस काम को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे थे। ये वाकई एक बहुत बड़ा शाहकार था जिसे देखकर आप भी चौंक गए होंगे। लिवॉन की इस कहानी से एक सबक यह भी मिलता है कि अगर इंसान हिम्मत और जुर्रत से कोई काम करने का मुसम्मम इरादा कर ले तो वो शहरों को भी अपने हाथों से तराश सकता है। जी तो दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अगर वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।